سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور جب مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو ان کی آپس میں ایک دوسرے پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے اپنے جو ہے وہ بھائی کے تئیں، تو پگڑی لگانے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، قبا پہننے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے، رضا تقی نقی جعفر وسیع حسن نام رکھ دینے سے ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ چنانچہ آج جو میں نشان لگا کے لایا ہوں وہ اسی پر کہ مومن کے ساتھ آدمی اگر کچھ نیکی کرتا ہے، بہت سی ضروریات ہیں، کبھی مومن کو جو ہے کھانے کی ضرورت ہے، کبھی پانی کی ضرورت ہے، کبھی مکان کی ضرورت ہے، کبھی اس کی کوئی اپنی اور حاجت ہے، تو ان چیزوں پر اگر کوئی انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور برادر مومن کی مدد کرتا ہے تو اس کا کیا صلہ ہے اور کیا اجر ہے، وہ انشاءاللہ خدا نے جتنی توفیق دی وہ عرض کرتا ہوں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ پہلی روایت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں، یہ ہے، کتاب کا نام ہے عدۃ الداعی۔ عدۃ الداعی سے انہوں نے نقل کیا ہے مومن کے ساتھ نیکی کرنا اور اس کے اقسام کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں یہ پہلی روایت میں، اور یہ روایت کہیں اور یہاں تو انہوں نے نہیں نقل کیا ہے لیکن اور کہیں پڑھا تھا کہ میں نے یہ روایت نقل کی جناب حضرت ابن عباس نے۔ ابن عباس حبر الامہ کہے جاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کن تو، شاید ابن عباس کن تو مع الحسن ابن علی، جناب حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا فی المسجد الحرام، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ مسجد الحرام مسجد النبی مدینے میں ہے، مسجد الحرام مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ میں ہے۔ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، امام علیہ السلام خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف کے لیے پہلے عرض کر دوں تاکہ بعد میں روایت صحیح سمجھ جائے۔ اعتکاف کی جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے ہم لوگوں کے ہاں، سید الخوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو منہاج الصالحین میں بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں اعتکاف کی میننگ یہ کہ هو اللبث فی المسجد بقصد التعبد، اعتکاف مسجد میں رکنا ٹھہرنا عبادت کی غرض سے۔ ایک دن رہ سکتا ہے آدمی، 2 دن رہ سکتا ہے، لیکن اگر 2 دن رہ گیا تو یہ تو مستحب ہے، لیکن اگر 2 دن رہ گیا تو تیسرے دن پھر مسجد میں ٹھہرنا اس کا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ملا کر کے 3 دن اعتکاف میں، اور بہت اس کی تاکید ہوئی ہے، مستحبات میں ہے، ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں یہ عمل انجام دینا بھی چاہیے، آپ کی دعاؤں میں ہے، یا ماہ مبارک رجب میں جو ہے اکثر لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا بڑا ثواب ہے۔ آپ خصوصیت کیا اعتکاف کی؟ هو اللبس فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا عبادت کی نیت سے۔ تو جب مسجد میں ٹھہرنا تو وہیں سونا، وہیں کھانا، وہیں پینا، آپ مسجد کے باہر نہیں جا سکتے سوائے ضروریات کے کہ وہ مجبوری ہے انسان کی، اس کے علاوہ آپ مسجد، یہ ہے اعتکاف کا قانون کہ آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ اب یہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ صاحب مسجد الحرام ہے، امام حسن علیہ السلام معتکف ہے، امام علیہ السلام حالت اعتکاف میں ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ مسجد الحرام ہے، سامنے کعبہ ہے، تو اسی اعتکاف کے عالم میں ایک دوسرا کام بھی ہو رہا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وَهُوَ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، اور امام علیہ السلام کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یعنی ایک ساتھ 2 عبادت ہو رہی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ہے، اعتکاف میں ہے مسجد الحرام میں، اور دوسرے کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ صبح کا عالم تھا۔ فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ مِّن، انشاءاللہ بھی یاد دلائیے گا حیدر بھائی، تو اعتکاف طواف کا ثواب کیا ہے انشاءاللہ نقل کروں گا میں، پہلے اس حدیث کو پورا کر دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب مسجد الحرام ہے، صبح کا وقت ہے، امام علیہ السلام کعبے کا طواف، فعرض له رجل من شیعته، ایک چاہنے والا، ایک شیعہ وہ آ گیا، کہاں؟ خانہ کعبہ میں۔ اکثر لوگ آ جاتے ہیں بھائی کہ چلو جو ہے وہ طواف کر لیں یا نماز پڑھ لیں یا کچھ، آ گیا اور آیا تو اس نے دیکھا امام حسن علیہ السلام کو۔ یہ ذہن میں رہا، میں نے کیا عرض کیا کہ اعتکاف کا مطلب آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ فقال یا ابن رسول اللہ ان علی دینا لفلان،
انشاءاللہ اگر وقت رہا تو آگے عرض کروں گا کہ مومن کو قرض دینے کا ثواب کتنا ہے۔ اس نے امام سے عرض کیا کہ ان علیہ لفلان دینا، ہمارے اوپر فلاں آدمی کا کچھ قرضہ ہے، فَإِن رَأَيْتَ أَن تَقْضِيَهُ عَنِّي، مولا اگر مناسب ہو، ممکن ہو، پاسبل ہو تو آپ پلیز اس کو جو ہے وہ ادا کر دیجیے، مطلب اتنا دے دیجیے کہ میں وہ قرضہ ادا کر دوں، اس لیے کہ بہت پریشان کیے ہوئے ہے۔ بات کہیں دیکھا ہم نے کہ اس نے اس کو دھمکی دی تھی کہ قرضہ نہیں دو گے تم کو جیل بھیجوا دوں گا، تو بہت ڈرا ہوا تھا۔ صبح آیا، اتفاق سے امام مل گیا، کہنے لگا مولا اگر آپ سمجھیے کچھ مناسب ہو تو ادا۔ فقال، اب دیکھیے اتفاق ہوتا ہے، امام نے فرمایا وَرَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، قسم ہے اس گھر کے رب کی، خانہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے نا، کعبہ سامنے، رب هذا البیت، اس گھر کے رب کی قسم، ما اصبح وعندی شیء، اتفاق ہے کہ آج صبح کی میں نے اس عالم میں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جس کو اپنی زبان کہتے ہیں چونی نہیں ہے میرے جیب میں۔ فقال ان رأیت ان تستمهله عنی، کوئی بات نہیں بھائی، نہیں ہے آدمی کو، تو وہ کہتا کہ مولا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ اب دیکھیں اس کے ذہن میں شاید یہ کہ آپ کی شخصیت ہے، آپ امام ہیں، آپ کی بات کا اثر ہوگا، تو اگر آپ مناسب سمجھیے، اس کو یہ ذہن میں کہ یہ تو اعتکاف میں ہے، جا تو سکتے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے جیسے ہم آئے وہ آ جائے، دکھ جائے، اور مناسب سمجھیے تو تھوڑا سا اس سے آپ بات کیجئے کہ مجھ کو مہلت دے دے، ان رأیت ان تستمهله عنی، تھوڑا مجھ کو مہلت دے دے، قد تحددنی بالحبس، اس لیے کہ اس نے مجھ کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ پیسہ نہیں دو گے تو میں تم کو جیل بھیجوا دوں گا۔ فقال ابن عباس، میں نے کہا نا یہ روایت ابن عباس سے نقل ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ فقطع الامام الطواف، دو کام تھا نا، ایک تو اعتکاف میں تھے، دوسرے طواف میں تھے، اس کے باوجود امام نے فقطع الامام الطواف، امام نے طواف چھوڑ دیا، وسعى معه، اور اس کے ساتھ چل پڑے، چلو، یعنی دو کام ہوا نا، اعتکاف توڑا، طواف چھوڑا، دونوں کام کیا، وسعى معه، اور اس کے ساتھ امام چل پڑے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی حاجت روائی کتنا بڑا مرتبہ رکھتی ہے اور کتنا بڑا ثواب رکھتی ہے۔ قبا پہن کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے مومن ہو گئے، مجلس پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے اللہ والے ہو گئے، دین کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے آپ۔ فقلت یا ابن رسول اللہ الست معتکفا، ابن عباس کو بڑا عجیب لگا کہ ہم طواف توڑ کر کے جا رہے ہیں، تو قلت، ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا کہ الست معتکفا، مولا کیا اعتکاف میں نہیں تھے یہ جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قال بلا، مجھ کو یاد ہے کہ میں اعتکاف میں ہوں، ولکنی سمعت ابی، یہ سنیے، ولکنی سمعت ابی، مگر میں نے سنا ہے اپنے والد سے، یعنی کس سے؟ مولا کائنات سے، یقول، میرے والد کہتے تھے، سمعت رسول اللہ، کہ میں نے سنا ہے پیغمبر سے، یعنی امام حسن نے کیا فرمایا کہ مجھ سے بتایا میرے والد نے کیا کہ میں نے سنا ہے کس سے؟ رسول اللہ سے، یقول، پیغمبر فرماتے تھے، من قضى اخاہ المؤمن حاجتا، اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے، حاجت پوری کر دے، فکان کمن عبد اللہ 9,000، گویا اس نے 9,000 برس اللہ کی عبادت کی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے ایک بندے مومن کی۔ وہی میں آپ کو سنا دوں، ابھی بات کہیں آگے بھول نہ جاؤں، لہذا اس کو صلوات پڑھیے، سنا دوں اس کو، پھر واپس آتا ہوں۔ یہی طواف حج کا تو بڑا مرتبہ ہے نا، خالی طواف کے لیے ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، فرماتے من طاف البیت اسبوعا، اگر کوئی شخص اللہ کے گھر کا طواف کر لے 7 مرتبہ، کتب لہ 6,000 حسنہ، چھٹے امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کے نام عمل میں 6,000 نیکی لکھی جائے گی،
7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لے. وَمُحِيَ عَنْهُ 6,000 سیئہ، 6,000 گناہ اس کے نام عمل سے مٹایا جائے. وَرُفِعَ لَهُ 6,000 درجہ، 6,000 درجات اس کو بولیے ترقی دی جائے گی، بلندی دی جائے گی. اس کے بعد اتنا بڑا ثواب ہے خالی طواف کا. اس کے بعد جانتے امام نے کیا فرمایا؟ وَلَكِنْ مَنْ قَضَى حَاجَةَ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ. 10 مرتبہ امام نے یہ تکرار کی ہے کہ لیکن اگر کوئی کسی مومن کی حاجت روائی کر دے تو وہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے. 10 بار امام نے یہ بات ریپیٹ کی ہے. صلوات در محمد و آل محمد. تو اب اس سے بڑھ کر کے کیا عملی ہے نا کہ ابن عباس کہتے ہیں امام حسن نے اعتکاف توڑا، طواف چھوڑا، وسعى معه، اس ضرورت مند کے ساتھ مولا چل پڑے. میں نے کہا الست معتکفا، ارے مولا کیا آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ دیکھیے جن لوگوں کو، آپ سنیے اس کو، ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو. جن لوگوں کو یہ پتا ہے مومن کی حاجت روائی کا مرتبہ کیا ہے، ان کے آپ اعمال دیکھیے علماء کے. ایک بہت بزرگ خطیب گزرے ہیں اپنے زمانے میں، سید مہدی قوام. کیا نام تھا؟ کیا زبردست خطیب تھا وہ آدمی. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ لگے ظاہر دیکھ کر کے اپنے حساب سے ہم کسی کے بارے میں ایک رائے کر لیتے ہیں. ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. سید مہدی قوام، وہ قصہ نہیں سناؤں گا میں اس کو، لیکن مومن کی چونکہ حاجت روائی کی بات ہے اس لیے اس کو نقل کرتا ہوں. یہ کہیں اشرا پڑھ رہے تھے. سنیے آپ کیا کر رہے تھے؟ اشرا پڑھ رہے تھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا. اور جس دن اشرا ختم ہوا، آخری مجلس تھی، اس دن انجمن نے ان کو لفافہ دیا. اچھا جو بڑا ذاکر ہوتا ہے اس کا لفافہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا. یہ جب لفافہ وفافہ مل گیا تو ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے ادھر آؤ. مثلا کیفی نام تھا ان کے شاگرد کا، فرض کیجئے اے کیفی ادھر آؤ. جی حضور گاڑی ہے تمہارے پاس؟ استاد اتنے بڑے خطیب ان کے پاس کار نہیں ہے، اس لیے جب خرچہ اس طرح کا ہے، ابھی سنا رہا ہوں، تو کار کہاں سے لے گا آدمی؟ تمہارے پاس گاڑی کہاں سر ہے؟ شاگرد کے پاس ہے. کہ چلو ذرا یار لفافہ ملا، تھوڑی آج مستی کرتے ہیں. جو واقعاً اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ بہت ظاہر نہیں کرتے دکھاتے، اندر سے مومن ہوتے، اوپر سے ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. جی حضور چلیے آپ کے ساتھ تو مستی میں بھی ثواب ہے، چلو. اب انہوں نے کہا جہاں چلنے کے لیے تو وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، جہاں پیشاور عورتیں رہتی تھیں. خلاصہ وہاں جی تم سے کہا یار پیسہ ملا ہے، چلو تھوڑا مستی کر کے آتے ہیں. کہنا استاد کا اتنا اثر تھا کہ میں نے گاڑی سٹارٹ کی، چل پڑے اور وہاں چلے گئے، پہنچ گئے. اس کے بعد گاڑی روکی کہ سنو اترو، جاؤ اس لڑکی بلا لاؤ. میں نے استاد کو دیا، میں نے جی کہ تم سے جو کہہ رہے ہیں کیا بلا کے لاؤ. استاد کا وہ حکم تھا، میں چلا گیا. میں نے اس لڑکی سے کہا کہ وہ مولانا صاحب بلا رہے ہیں. اب ممبر ہے جن سے نقل کیا، وہ لڑکی بھی یہ سمجھی کہ کسٹمر بن کے آئے، معاذ اللہ استغفر اللہ. اس نے آ کے گیا، وہ دروازہ نہیں، ادھر آؤ. تو ڈرائیور سیٹ پہ تو وہ شاگرد بیٹھا تھا، ادھر اگلی سیٹ پہ بیٹھا، ادھر آؤ. بلایا اس کو. وہ جو ابھی عشرے کا پورا لفافہ ملا تھا نکالا ایسے ہی اور اس لڑکی کو پکڑا دیا. کہا بیٹا یہ پیسہ میرا نہیں ہے. یہ دیکھیے بس ایک ہی بات، یہ پیسہ میرا نہیں ہے. یہ پگڑی دیکھ رہی ہو میری کالی ہے. جی کالی کا مطلب سمجھتی ہو؟ یعنی میں سید ہوں، اولاد فاطمہ میں ہوں. آج عشرہ ختم ہوا ہے جناب فاطمہ کا. انجمن نے مجھ کو یہ عشرے کا پیسہ دیا، میرا نہیں ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا کا پیسہ ہے. میں نے اس پر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھ دیا، موبائل نمبر لکھ دیا. یہ کام چھوڑ دو. میرے تعلقات ہیں، روابط ہیں، میں دیکھوں گا اگر کوئی معقول رشتہ مل گیا میں تمہاری شادی کروا دوں گا، مگر خدا رہا یہ کام بیٹا چھوڑ دو، یہ پیسہ میرا رکھ لو. میں نے ٹیلی فون نمبر لکھ دیا، تم جو ہے وہ بات کر لینا، اگر ضرورت پڑی تم کو تو. بات ختم ہو گئی، زمانہ گزر گیا. یہ خود بات کہا کہ مومن کی حاجت روائی. دیکھیے اب یہ عالم ہے، اس کو پتا
کچھ دنوں کے بعد اتفاق سے یہ گئے نجف اشرف زیارت کے لیے امیر المومنین کی. یہ ہے مومن کی حاجت روائی کتنی بڑی اہم چیز ہے. یہ گئے زیارت کے لیے کس کی؟ نجف میں. مولا کہنے لگے جیسے ہی زری کے سامنے کھڑا ہوا میں اور زیارت پڑھنا شروع کی تھی کہ لگا کہ میرے بغل میں کوئی آدمی کھڑا ہے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی کام ہو مجھ سے, تو زیارت تو پھر پڑھ سکتا ہوں, یہ کب تک میرے لیے کھڑا رہے گا؟ یہ بات مناسب نہیں ہے. دیکھیے جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, اگر کوئی ملنے آ گیا تو باہر کھڑا, وہ آدمی زیارت کا پڑھ رہا ہے لیکن مومن کی اہمیت کہ میں نے زیارت بند کی, پھر پڑھ لوں گا, اس کو نپٹا دو بیچارے, پتہ نہیں کیا ضرورت ہو. میں نے کہا جی بھیا فرمائیے. کہنے لگا وہ باہر ایک صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. یہ زیارت چھوڑ کے نکل آئے حرم سے. ہاں بولو بیٹا. کہنے لگی مولانا صاحب پہچانا آپ نے؟ کہا نہ. نہیں پہچانا آپ نے؟ پتہ نہیں تم عورت ہو نقاب میں, کیا پتا. کہنے لگی یاد ہے آپ کو ایک دن رات میں آ کے آپ نے لفافہ دیا تھا اور کہا تھا یہ کام چھوڑ دو. آپ کی دعا سے, آپ کے اثر سے, اللہ کا شکر ہے میرے اوپر اتنا اثر ہوا, میں نے یہ سب چھوڑ دیا, میری شادی ہو گئی, یہ بچہ میرا ہے. اب میں آئی تھی یہاں مولا کائنات کے شوہر کو سمجھا بجھا کر کے زیارت کے لیے, شکرانے پر کہ خدا نے جو ہے مجھ کو اتنا جو ہے وہ دلدل سے نکال دیا. اتفاق سے میری نظر آپ پر پڑ گئی تو میں نے کہا خدا تیرا شکریہ اور تیرے بندے کی زیارت بعد میں پڑھوں گی, جس نے مجھ کو اس دلدل سے نکالا اس کا شکریہ پہلے ادا کروں گی. اس لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو یاد کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تو یہ ہو گیا نا. چلیے صاحب ہو گئے. ان کے گھر میں قصہ صلوات دربار بھی سن لیجیے. اچھا چور و اچکے تو سب کے اوپر نظر رکھتے ہیں نا. ایک چور تھا کیفی بھائی, وہ چونکہ بڑے ذاکر تھے, بڑے خطیب تھے, معلوم ہوا کہ صاحب مال بڑھیا ہوگا چچا کے پاس. وہ تڑے تھا ان کو, شاید ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اس وقت تک, کیا تھا میاں بیوی رہتے تھے, وہ تڑے ہوئے تھا ان کو کہ کسی دن گھر خالی ہو مولوی صاحب کا اور صاف کیا جائے. ایک دن جو ہے وہ کہیں شادی تھی, چور کو پتا تھا کہ ان کی رشتہ داری میں شادی ہے, آج یہ مولوی صاحب جائیں گے ضرور. وہ کہیں آ کے چھپ کے جو ہے وہ ان کو دیکھنے لگا کہ یہ کب نکلتے ہیں کب نکلتے ہیں کب نکلتے ہیں. یہ صاحب نکلے, گھر میں اپنا تالا لگایا, بیوی کو بٹھلایا, گاڑی بیٹھے چلے گئے. اب گھر خالی ہے, سناٹا, کوئی نہیں, میاں بیوی رہتے تھے. یہ ان کے گھر میں کود گیا. اتفاق سے جیسے ہی 10 قدم چلے تھے, دیکھیے قدرت, تب تک مہدی قوام صاحب کو یاد ہے کرے جو گفٹ دینا تھا وہ تو چھوڑا ہے. وہ واپس آئے, دروازہ کھولا, اندر گئے. ادھر چور پہلے سے گھس چکا تھا. ان کے گھر میں ایک بڑی قیمتی قالین تھی, وہ قالین کندھے پہ رکھ کر کے بس اب نکلنا چاہتا, تب تک یہ پہنچ گئے. آپ بتائیے رنگے ہاتھ چور پکڑا گیا کیا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ لیکن اتنی تیز اس آدمی نے کام کیا دماغ, ارے ارے بیوی سے ظاہر نہیں ہونے دیا بیوی پر کہ چور ہے. ارے یہ تو اچھا ہوا واپس آ گئے. ارے رکھیے کہ بھائی وہ آئیے, ان کو بیچاروں کو بولا کہ ہم خود ہی چلے گئے. آئیے. اس چور کو پکڑا, دھیرے سے گھر میں لے گئے. بیوی سے کہا بھائی چائے بناؤ, بیچاروں کو ہم نے بلایا تھا اور دیکھو ہم خود چلے گئے. تشریف. ادھر بیوی کو بھیجا جس بہانے سے باورچی خانے میں, اور اب دھیرے سے شروع ہوئے. یہ بتاؤ یہ کب تک چلے گا؟ ایک دن بوڑھے ہو گئے, ایک دن کمزور ہو جاؤ گے, اور دوسری یہ کہ چوری گناہ ہے نا. صاحب کیا کریں, کوئی کام نہیں ملتا. یہ جو بھی اس نے اپنا کہنے لگے, یہ جو تم نے میری قالین چورائی ہے نا, اس کا اکیلے کا کوئی دام نہیں ملے گا. یہ جوڑا ہے, پیئر ہے, میں وہ دوسری والی بھی تم کو دے دیتا ہوں, ہبا کرتا ہوں خود سے, چوری نہیں. اس کو لے جاؤ مارکیٹ میں, اچھا دام مل جائے گا. ایک ٹھیلا خرید لو, اس کے اوپر کچھ پھل سبزی وغیرہ رکھ لو, ٹہلو, بیچو. نہیں ہے میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. غور کر رہے ہیں آپ؟ مومن نے کام پر. ایک صاحب کہتے ان شاگردوں میں سے کہ میں ایک دن ان سے ملنے گیا تو سوچا کہ خالی ہاتھ کیا جاؤں, کچھ لے لوں, تو دروازے پر ان کے ٹھیلا لگا تھا. تو میں نے کہا بھیا کیا حساب؟ تو اس نے کہا اگر جناب کے یہاں جانا ہے تو جو چاہیے دے دیجئے. تو میں نے کہا اس کا مطلب جناب کو بہت مانتے ہو. تب اس نے یہ قصہ خود سنایا. کہنے لگے بھیا یہ ٹھیلا ویلا سب جناب ہی کی دین ہے. آج جو شام کو میں جو ہے 50 روپیہ لے کے گھر جاتا ہوں حلال کا, تو نماز واجب ہے,
روزہ واجب ہے، لیکن خالی نماز روزے سے ہم آپ مومن اور مسلمان نہیں کہلائیں گے جب تک مومن کی دستگیری ہماری زندگی میں نہ آئے۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ تو بات ہماری کہاں چلی تھی؟ تو امام نکل گئے، ابن عباس نے کہا کہ الست معتکفا، جو حدیث شروع کی تھی اس کا آخری لائن بچی ہے، اس کو میں ریپیٹ کر دوں، آگے آتا ہوں۔ الست معتکفا، مولا کیا آپ معتکف نہیں تھے؟ آپ اعتکاف میں نہیں تھے؟ قال بلا، بالکل تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اعتکاف میں تھا۔ ولکنی سمعت ابی، لیکن میں نے سنا اپنے والد سے، یقول سمعت رسول اللہ، میں نے سنا کہ جو ہے وہ اپنے باپ سے کہ مولا میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر نے فرمایا من قضا اخاہ المؤمن، یہ بہت اہم جملہ ہے، من قضا اخاہ المؤمن حاجتا، اگر کوئی برادر مومن کی حاجت کو پورا کرتا، کمن عبد اللہ تعالی 9,000، گویا اس نے 9,000 برس اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن کیسا 9,000 برس؟ وہ وسیع حسن والا نہیں کہ دن بھر جو ہے وہ پڑے سو رہے ہیں، رات بھر جو ہے وہ اپنا گپے مار رہے ہیں، نہ، صائما نہارہ وقائما لیلہ، ایسا 9,000 برس کہ جس میں راتوں کو کھڑے ہو کر کے عبادت کی ہو، دنوں کو روزہ رکھا ہو۔ یہ ہے عظمت انسان کی، ایک مومن کی حاجت روائی کی۔ اب چنانچہ یہ روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے سنی، اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں۔ آپ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ گھروں پر بیٹھ کے بھی دیکھیں گے لوگ، ہر خاندان میں، ہر گھرانے میں، آپ لوگ بھی اپنے کنبے کو دیکھیے، آپ بھی اپنے خاندان کو دیکھیے، ہم بھی اپنے، ہر خاندان میں اللہ نے کچھ لوگوں کو اس قابل کیا ہے۔ کوئی ہے کہ بس اپنا کھا پی جی لیتا ہے، دو ایک ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ اپنے خاندان کی دستگیری کر سکتے ہیں۔ اگر ہر خاندان کے جو اللہ والے پیسے والے ہیں وہ باہر نہ کریں، صرف اپنے خاندان کی دستگیری کر لینا، اپنے رشتہ داروں کی، تو پھر کسی کو نجفی ہاؤس میں درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات در محمد و آل محمد۔